دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ سلسلہ دیکھ رہے ہیں فاتحین اسلام کا کردار۔ فاتحین اسلام میں آج جس ہستی کے بارے میں ہم سننے جا رہے ہیں بڑی ہی پیاری ہستی ہیں، اور یوں کہ یہ کہ بڑے ہی چہیتے اور بڑے ہی لاڈلے ہیں، کن کے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جی ہاں، آج جس ہستی کے بارے میں ہم سنیں گے ان کا نام ہے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا کچھ تعارف لیتے ہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی معاویہ ہے، اور یاد رکھیے معاویہ کئی صحابہ کرام کا نام ہے۔ تقریباً کتب میں لکھا ہے کہ 20 سے زائد صحابہ کرام علیہم رضوان کا نام معاویہ تھا۔ آپ کی کنیت ابو عبد الرحمن اور آپ کے القابات میں ناصر لدین اللہ اور ناصر لحق اللہ ہے۔ ناصر لدین اللہ یعنی آپ اللہ کے دین کے مددگار ہیں، ناصر لحق اللہ یعنی آپ اللہ کے حق کے مددگار ہیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت کب ہوئی؟ شارح بخاری ابو الفضل احمد بن علی ابن حجر عسقلانی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت تقریباً بعثت مبارکہ سے 5 سال قبل ہوئی۔ 5 سال قبل 604 سن عیسوی میں ہوئی، اور یہی قول زیادہ مشہور قول ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت باسعادت 604 سن عیسوی میں ہوئی۔ سلسلہ نسب، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جو فاتحین اسلام میں سے ہیں، ان کا سلسلہ نسب عبد مناف پر جا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جا کر ملتا ہے۔ یوں کہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نبی پاک علیہ السلام سے نسبی تعلق بھی تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے کچھ تعارف سنا، آئیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حلیے کے بارے میں بھی کچھ سن لیتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ دراز قامت تھے، یعنی لمبے قد والے تھے، بڑے قد والے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا مبارک رنگ گورا رنگ تھا، خوبصورت چہرہ تھا، اور شخصیت بڑی روبدار تھی۔ سر اور داڑھی پر آپ مہندی لگایا کرتے تھے، جس کے سبب آپ کے بال مبارک سونے کی طرح ہو جاتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ حلیم، بردبار، مالدار اور لوگوں کے سردار تھے، کرم فرمانے والے۔ بہر صورت آپ انصاف کو قائم کرنے والی شخصیت تھے۔ حضرت سیدنا ابو الحسن علی بن محمد جزری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوبصورت گورے رنگ والے، چنانچہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، معاویہ عرب کے کسریٰ ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حلیہ مبارک میں آتا ہے کہ آپ سیاہ رنگ کا امامہ شریف باندھا کرتے تھے۔ حضرت سیدنا حسین بن محمد دیار بکری رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہ تھے، روب دبدبہ والے، دور اندیش، بہادر، سخی، بردبار اور سردار تھے۔ گویا آپ رضی اللہ تعالی عنہ بادشاہت کے لیے پیدا ہوئے، یعنی اللہ پاک نے آپ کو بادشاہت کے لیے ہی پیدا کیا، ایسا محسوس ہوتا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے اسلام لانے کا واقعہ کیا ہے؟ آئیے سنتے ہیں۔ حضرت سیدنا عمر بن عبداللہ عنسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود ارشاد فرمایا کہ جب حدیبیہ کے موقع پر نبی پاک علیہ السلام کو قریش نے بیت اللہ سے
روک کر مقام راہ پر ٹھہرنے پر مجبور کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس موقع پر ایک معاہدہ ہوا جسے صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس وقت آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں اسلام آ چکا تھا، اسلام کی طرف راغب ہو چکا تھا۔ اس کی بات میں نے اپنی والدہ محترمہ سے جا کر کی تو میری والدہ نے کہا کہ اپنے والد کی مخالفت سے ڈرو، اور میرے والد اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا، اور وہ سال میں ایک جگہ پر 8 دن کا بازار لگتا ہے جسے حباشہ کہتے ہیں، اس بازار میں گئے ہوئے تھے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں کہ میں اسلام لے آیا، یعنی صلح حدیبیہ کے وقت میں ہی وہ ایام جب تھے، کہا کہ میں اس وقت اسلام لے آیا، اور خوف کی وجہ سے میں نے اپنے اسلام کو چھپا کے رکھا، اپنے والد تک کو نہیں بتایا۔ البتہ جب فتح مکہ مسلمانوں کو نصیب ہوئی، اس وقت میں نے اپنے اسلام کا اظہار کیا، علل اعلان میں نے اسلام کی بات کی کہ میں اسلام قبول کر چکا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فتح مکہ کے لیے تشریف لائے تو میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے اپنے ایمان کا، اسلام کا اظہار فرمایا، اور پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا خیر مقدم کیا اور مجھے قبول فرمایا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اسلام لانے کے بعد، اسلام سے پہلے مسلمانوں کے خلاف لڑا کرتے تھے، جب اسلام قبول کیا تو ایک عہد و پیمان تھا کہ اب جو بھی ہوگا میرا مسلمانوں کے دفاع میں ہوگا، یہاں تک کہ آپ پھر کئی غزوات میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ شریک رہے۔ اسلام قبول کرنے کے بعد اسلام کی سر بلندی کے لیے، اسلام کی اشاعت کے لیے آپ ہمتن گوش ہو کر لگے رہے۔ فتح مکہ کے بعد ہونے والے غزوہ حنین میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود حوازن کے مال غنیمت میں سے 100 اونٹ اور 40 اوقیہ سونا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا، جس کا وزن حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا۔ اسی طرح آپ جنگ یمامہ میں بھی ساتھ تھے اور اسلام کی سر بلندی کے لیے لڑتے رہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، معلوم ہوا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ صلح حدیبیہ کے وقت اسلام قبول کر چکے تھے، اور فتح مکہ کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اسلام کا اظہار فرمایا تھا۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کا نام کئی مرتبہ پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر آیا ہے۔ کئی مرتبہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکارا ہے، اور ان کے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعائیں فرمائی ہیں۔ آپ غور کیجئے مدنی چینل کے ناظرین کہ اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے حق میں دعا فرما دیں تو وہ دعا رد کیسے ہو سکتی ہے؟ حضور ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی محبوب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھتا ہے اور حضور کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ جب بارش نہیں ہو رہی تھی تو صحابہ کرام نے حضور سے آ کر عرض کی، یا رسول اللہ آپ دعا فرمائیے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، بارش اتنی برستی ہے کہ حضور ابھی منبر سے اترتے نہیں کہ بارش برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ ایک ہفتہ بعد پھر صحابہ کرام آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ اب تو ہمیں ہلاک ہونے کا خوف ہو چکا ہے کہ ہمارا مال مویشی کہیں ہلاک نہ ہو جائیں، یا رسول اللہ دعا فرما دیں کہ بارش اب تھم جائے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر دعا کرتے ہیں، انگلی کا اشارہ فرماتے ہیں، جدھر جدھر سے اشارہ چلتا جاتا بادل چھٹتے جاتے اور ختم ہونا شروع ہو گئے۔ یہ ہے دعائے مصطفیٰ کا اثر کہ حضور دعا فرمائے فوراً بارش ہونا شروع ہو جائے۔ اور یہ مبارک ہاتھ جب اٹھیں، سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کیا کمال کی بات کرتے ہیں۔ وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، وہ زباں جس کو سب کن کی کنجی کہیں، اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اگر دعائیں فرمائیں جس کے حق میں تو قبول کیوں نہ ہو۔
اللہ پاک قبول فرمانے والا ہے، اور اللہ ہی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ وہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں کیا پیاری دعا ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت سیدنا عبد الرحمن بن ابی امیرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرمائی، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا وحدی بہی، یعنی اے اللہ معاویہ کو ہدایت والا، ہدایت یافتہ، اور اس کے ذریعے ہدایت لوگوں تک پہنچا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا پیاری دعا اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں کی۔ اس کے علاوہ بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعاؤں سے نوازا ہے۔ حضرت سیدنا عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ پاک معاویہ کو کتاب کا علم اور حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب دعا فرمائیں، اے اللہ معاویہ کو کتاب کا علم عطا فرما اور اسے حکمت سکھا اور اسے عذاب سے بچا، تو پھر پیچھے رہتا کیا ہے؟ مدنی چینل کے ناظرین، جہاں پر امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام محبت فرماتے ہیں، اللہ پاک بھی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت فرماتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی ہمشیرہ جو ام المؤمنین ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ ہیں، مومنین کی ماں ہیں، ہماری والدہ ہیں، امی جان ہیں، ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا جو حضرت امیر معاویہ کی ہمشیرہ ہیں، آپ اپنی ہمشیرہ کے ہاں تشریف فرما ہے۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے بھائی جان حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بالوں میں کنگھی کرتی ہیں۔ اسی اثنا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ کیا خوبصورت منظر ہوگا۔ آپ نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ اے ام حبیبہ، کیا آپ کو معاویہ سے محبت ہے؟ آپ عرض کرتی ہیں، یا رسول اللہ کیوں نہیں، بھائی جو ہیں تو محبت تو ضروری ہے۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، معاویہ تو وہ ہیں جن سے اللہ پاک بھی محبت فرماتا ہے، اللہ کا محبوب بھی محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ بھی جن سے محبت فرمائے اور اللہ کا محبوب بھی جس سے محبت فرمائے، اسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا کمال کی شان اور شوکت عطا فرمائی۔ اللہ بھی محبت فرمائے، اللہ کا محبوب بھی محبت فرمائے، اور جنت کے مجدے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنائے۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابھی تمہارے درمیان ایک شخص آئے گا، وہ جنتی ہوگا۔ اسی اثنا میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ داخل ہوئے، یعنی جن کے بارے میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو آئے گا، ابھی تمہارے درمیان آئے گا، وہ جنتی ہوگا، تو وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات تھی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، معاویہ میں تم سے ہوں، تم مجھ سے ہو۔ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دو انگلیوں کو، یعنی درمیان والی انگلی اور اس کے ساتھ والی انگلی کو ملا کر فرمایا، اے معاویہ تم جنت کے دروازے پر اس طرح میرے ساتھ ہوگے، یعنی جس طرح دو انگلیاں آپس میں ملی ہوئی تھیں، اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم جنت کے دروازے پر بھی میرے ساتھ اس طرح ہوگے۔ سبحان اللہ۔ اللہ پاک نے کیا کمال حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عطا فرمایا ہے، اور کیوں نہ ہو کہ یہ صحابی رسول ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے بڑے ہی چہیتے ہیں اور بڑے ہی لاڈلے صحابی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں پر کئی ایک
کمالات حاصل ہیں، کئی ایک فضائل حاصل ہیں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں پر دعائیں حاصل ہیں، وہیں پر آپ کی ایک بہترین صفت جو ہے، آپ کا بہترین وصف شجاعت اور بہادری بھی ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں آپ نے مانعین زکوٰۃ، منکرین ختم نبوت، جھوٹے مدعیان نبوت اور مرتدین کے خلاف جہاد میں بھرپور حصہ لیا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں جو فتوحات اللہ پاک نے نصیب فرمائی، اس میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نمایاں کردار تھا، اور امیر المؤمنین عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جہاد و فتوحات میں مصروف رہے۔ آپ نے رومیوں کو شکست دے کر طرابلس، شام، اموریہ، انطاکیہ اور دیگر علاقوں کو غیر مسلموں کی حدود سے نکال کر اسلامی سلطنت میں داخل کیا۔ یہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک بہترین وصف ہے۔ اسلام کے دوسرے خلیفہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے روم کا ایک بہت بڑا شہر جسے قیصریہ کہتے ہیں، اس کے محاذ کے لیے امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو امیر مقرر فرمایا، اور ایک مکتوب بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ارسال فرمایا۔ وہ مکتوب کیا ہے؟ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد میں نے تمہیں قیصریہ کا والی بنایا ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا خوبصورت خط لکھ رہے ہیں، اور کیا پیاری تنبیہ فرما رہے ہیں، کیا پیارا آپ کا انداز ہے سمجھانے کا اور والی مقرر کرنے کا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، حمد و صلات کے بعد میں تمہیں قیصریہ کا والی مقرر کرتا ہوں، تم اللہ پاک سے مدد طلب کرتے ہوئے مقابلے کے لیے اس علاقے کی طرف یعنی قیصریہ کی طرف جاؤ۔ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد کرتے رہو۔ اللہ پاک ہی ہمارا رب ہے، اسی پر ہمارا بھروسہ ہے، وہی ہماری امیدوں کا مرکز ہے، وہی ہمارا مولا ہے۔ کیا ہی اچھا مولا ہے اور کیا ہی اچھا مددگار ہے۔ کہا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، اس کا ورد بھی کرتے جاؤ۔ سبحان اللہ، یہ ہے ہمارے اسلاف کہ جو ہمیں اللہ پاک پر اعتماد کا بتا رہے ہیں کہ تمہیں اعتماد کیسا ہونا چاہیے، تمہارا اعتماد اللہ پاک پر کس قدر پختہ ہونا چاہیے، اور جب مدد مانگو تو اپنے مالک سے مدد مانگنا۔ کسی محاذ پر جاؤ، کسی مشکل میں پھنس جاؤ تو اپنے مالک کی طرف رجوع کرو کہ مالک تمہاری امیدوں کا مرکز ہے، مالک تمہاری پریشانیوں کو دور کرنے والا ہے، اور مالک تمہیں فتح عطا فرمانے والا ہے۔ آج بھی ہم جب کسی مشکل میں پھنس جائیں تو اپنے مالک کی طرف رجوع کریں، انشاءاللہ ہماری وہ مشکل دور ہو جائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تقریباً 40 سال حکومت فرمائی ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں 4 سال آپ دمشق کے امیر رہے، 12 سال عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں پورے ملک شام کے والی رہے، اور پھر تقریباً 4 سال سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے زمانہ خلافت میں، اور 6 ماہ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں شام کے والی رہے۔ اس کے علاوہ 20 سال خلیفہ رہے۔ یوں تقریباً 40 سال کا عرصہ اور طویل ترین عرصہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکومت فرمائی۔ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ خلافت میں اسلامی سلطنت خراسان سے مغرب میں واقع افریقی شہروں اور قبرص سے یمن تک پھیل چکی تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کئی کمالات اللہ پاک نے عطا فرمائے ہیں۔ میرے اور آپ کے لیے کیا حکم ہے؟ حضرت سیدنا عمیر بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں لا تذکروا معاویۃ الا بخیر، یعنی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر صرف اور صرف خیر سے ہی کرو۔ پتہ چلا ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے ہمیں بتلا گئے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر
خیر ہی کے ساتھ کرنا چاہیے۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات، آپ کا وصال بروز جمعرات ماہ رجب 60 ہجری میں ملک شام کے مشہور شہر دمشق میں ہوا، اور اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 78 ایئرز تھی۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نماز جنازہ حضرت سیدنا ضحاک بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھایا۔ آپ کے پاس نبی پاک علیہ السلام کے بال مبارک، ناخن مبارک، چادر مبارک آپ کے پاس تھا۔ آپ نے وصیت فرمائی تھی کہ مجھے انہی مقدس کپڑوں میں مجھے لپیٹ کر کفن دیا جائے، اور ناخن اور منہ مبارک کو میری آنکھوں پر، میرے ناک پر پھیلا دیا جائے، اور اس کے بعد مجھے ارحم الراحمین کے سپرد کر دیا جائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مزار مبارک دمشق میں باب الصغیر کے پاس ہے، جو زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ اللہ پاک سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک آپ کے مزار پر انوار پر اپنی کروڑہا رحمت نازل فرمائے، آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا فیضان امت کے لیے جاری و ساری فرمائے، اور ہمیں امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ادب نصیب فرمائے، اور خیر کے ساتھ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ طٰہٰ و یاسین صلی اللہ علیہ وسلم۔ دونی من کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائے۔